بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد. جیسا کہ آپ نے اعلان میں بھی سنا ہوگا کہ انشاءاللہ آج جو ہم درس پڑھیں گے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس سے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو اس کی تشریح اور تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اور اس کے اوپر جو تشریح ہے جو ہم پڑھیں گے وہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ہے، جو کہ ابھی بھی حیات ہیں اور سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے. تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سئل الشیخ محمد بن عبد الوہاب نہیں آپ کے پاس کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عن معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھا گیا. فاجاب بقولہ، آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا اعلم رحمہ اللہ تعالی، یہ بات اچھی طرح سے جان لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پر رحم کرے، کہ ان هذه الکلمۃ هی الفارقۃ بین الکفر والاسلام، یہ جو کلمہ ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان اصل امتیاز ہے، اصل فرق ہے. کفر اور اسلام کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ بنیادی طور پہ لا الہ الا اللہ کا. تو اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں شیخ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے بہت ہی عظیم کلمہ ہے، بہت ہی بڑا اور عظیم کلمہ ہے، لیکن زبان پر بہت آسان ہے اس کو پڑھنا. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے آسان رکھا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہے، جو ترازو ہے قیامت کے دن، اس میں یہ بہت بھاری ہوگا، کیونکہ در حقیقت یہ اسلام کا اصل مضمون ہے. عنوان جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ صرف زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کے معنی کو نہ جانتے ہوں، اور جو اس کے معنی کا مطلب بنتا ہے یا تقاضا بنتا ہے کہ آپ اس کے پر عمل کریں، وہ آپ نہ کرتے ہوں، صرف زبان سے ایسے ورد کی طرح پڑھیں. تو یہ اس لیے نہیں ہے صرف، کیونکہ اس کے اپنے ارکان ہیں، اس کی شرائط ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے اور ان کو ادا کرنا اور ماننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر صرف زبان سے ہی ادا کرنا جو کہ اتنا آسان ہے، صرف یہی اگر مطلوب ہوتا اللہ تعالیٰ کا تو تمام لوگ مسلمان ہوتے. اس کو زبان سے پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آرام سے کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور وہ اس طرح مسلمان ہو جاتا، اگرچہ وہ اسلام کی کسی چیز پر عمل کرے نہ کرے، سمجھے نہ سمجھے. تو اس طرح نہیں ہے، ہونا چاہیے ایک عظیم کلمہ ہے، لیکن اس کا اپنا ایک معنی ہے، سمجھنا چاہیے، اور اس معنی کا ایک تقاضا بنتا ہے جس کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ارکان ہیں، اس کی شرائط ہیں جن کی پابندی کرنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے جتنی باتیں ابھی شیخ ہمارے میں نے ذکر کی ہیں، یہ کلمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ اس کے معنی کو نہیں جانیں گے، اور اس کا جو معنی بنتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، اس کے مطابق اپنا ایمان نہیں بنائیں گے. اس کلمے کے بہت سارے نام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، جیسا کہ کلمۃ الاخلاص، یہ اخلاص والا کلمہ ہے. کلمہ اخلاص جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس میں شرک کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہی اس کلمے کا تقاضا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کرتا ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ الاخلاص. کلمہ اخلاص بھی اس کو کہا جاتا ہے، کلمہ طیبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے.
کیونکہ اس میں توحید میں اخلاص اپنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنا، اور ہر قسم کے شرک سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے بچنا۔ اسی طرح اس کا دوسرا نام یہ بھی ہے کلمۃ التقویٰ، تقویٰ والا کلمہ، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورۃ الفتح میں، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دل میں حمیت اور ضد بٹھا دی تھی، جاہلیت والی ضد، جاہلیت والی حمیت، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر بھی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان کو پابند بنایا، ان کے دل میں قائم کر دیا کلمہ تقویٰ، اور وہ یہ لا الہ الا اللہ ہے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اس کے لائق بھی تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ کلمۃ التقویٰ جو کہا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا کسی چیز سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے اپنے دین کو، تو وہ کس چیز سے بچتا ہے؟ جہنم سے بچتا ہے، جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ تو اسے کلمۃ التقویٰ یعنی بچانے والا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے آپ کو کیا بچائے گا؟ یہ کلمہ بچائے گا آپ کو، کیونکہ اس کا تقاضا بنتا ہے کہ آپ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور تقویٰ اسی کا تو نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں آپ اسے بچیں، اور جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس کو ادا کریں، تو یہ کلمہ تقویٰ ہے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور جتنی بھی برائیوں سے بچنا ہے اس میں شامل ہیں، اس کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا نام العروۃ الوثقیٰ بھی ہے۔ العروۃ الوثقیٰ یعنی ایک کڑا جو بہت مضبوط ہے، ایک ایسا رسی، ایک ایسا سہارا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سہارا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت الکرسی کے بعد، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے طاغوت، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اس کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، شیخ فرماتے ہیں یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونا ضروری ہیں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ جمع ہیں کہ اس نے طاغوت کا جب انکار کیا، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو لا الہ کے معنی میں، لا الہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود جو عبادت کے لائق ہے، پہلے جو کلمے کا حصہ ہے، لا الہ کے مقابل کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور یہ معنی ہے الا اللہ کا جو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ لا الہ میں جو ہے نفی ہے کہ ہر ایک کی جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ عبادت کا اکیلا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے، اسی لیے اس کو عروۃ الوثقیٰ کہا گیا ہے۔ آگے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا الفارقۃ بین الکفر والاسلام، یہی کلمہ جو ہے کفر اور اسلام میں اصل فرق کرتا ہے۔ جو اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کا جو تقاضا بنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اکیلا عبادت اسی کی جائے، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے، یا وہ کہتا تو ہے لیکن اس کے معنی کو جانتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، یا کہتا تو ہے زبان سے مگر اس کا جو تقاضا بنتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مسلمان نہیں کہلایا جاتا، یہاں تک کہ اس کے معنی کو جانے، اس پر عمل کرے جو اس کا تقاضا بنتا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اپنے دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ تو یہ کچھ نام تھے جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التقویٰ، العروۃ الوثقیٰ۔ آپ بھی اسے یاد رکھیں، آپ کو فائدہ دے گا۔ اور یہ جو ہے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، کیونکہ شیخ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اس کا خاص اہتمام نہیں کرتے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا مانگتا ہے، ہم سے کیا طلب کرتا ہے کہ ہم کریں، اس کے اوپر جو عمل بنتا ہے وہ کیا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے بہت زیادہ ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی تزکیہ بھی کرتے ہیں، جس طرح بہت سے صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور صبح شام جو ہے وہ اپنے اذکار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھو، لاکھوں مرتبہ پڑھو،
اپنے مریدوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس کے باوجود جو اس کا تقاضا بنتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی غیر کی، کسی بھی زندہ مردے کی، کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے، وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے وہ غیروں کو پکارتے ہیں. تو اس طریقے کا کلمہ پڑھنا چاہے آپ لاکھ کروڑ مرتبہ پڑھتے رہیں، آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کا جو تقاضا بنتا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس پر عمل نہیں کیا. وہ بس ایک ذکر اور ورد، کوئی نعوذ باللہ کوئی جنتر منتر تو نہیں کہ آپ بس پڑھتے ہیں اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا، آپ کو کسی چیز کو چھوڑنے کا نہیں کہتا، وہ یہ تمام چیزوں کا تقاضا کرتا ہے آپ سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف زبانوں سے اس کو پڑھتے ہیں. مردوں اور فوج شدگان کو اور قبر میں جو مدفون لوگ ہیں ان کو بھی وہ لوگ پکارتے ہیں، ان سے بھی جو ہے فریادیں کرتے ہیں، ان کے آگے بھی جو ہے نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور جو ان کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں صوفیہ کے ان کی اطاعت کرتے ہیں، جو ان کے لیے اس قسم کی عبادات بناتے ہیں، اس قسم کے ذکر اذکار بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مشروع نہیں کیے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شریعت اور دین آتا ہے، ان سے انہوں نے حاصل نہیں کیا. ہمارے جو پیر ہیں بڑے ہیں انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، صحیح ہے غلط ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کی تحقیق ہی نہیں کی. تو ایسے لوگ اگر وہ کتنا ہی لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کے خلاف عمل کرتے رہیں، اس کو فائدہ نہیں دے گا، چاہے وہ صبح شام اس کو پڑھتے رہیں. تو آگے فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی صوفی ہوتے ہیں کہ جو اس کلمے کو پورا بھی نہیں پڑھتے، اور ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم خواص الخواص ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم صرف کیا کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا صرف مجرد نام ذکر کرتے ہیں. یہ ان کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ 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 کہتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی مفید جملہ نہیں ہے، یعنی آپ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کی حمد کریں، کوئی تعریف کریں یا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں، صرف اللہ اللہ کہتے رہنے تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ مفید جملہ نہیں ہے. یہ تو صرف نام ہے، اسم ہے، جس سے آپ کا کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اس طریقے سے آپ بیان نہیں کر رہے، نہ اس سے دعا کر رہے ہیں، اور نہ یہ ذکر میں شمار ہوتا ہے اس طریقے سے، بلکہ یہ تو اس کلمے کے ساتھ کھیلنا ہوا نعوذ باللہ اپنی مرضی سے. تو ان امور پر تنبیہ کرنا ضروری تھی، شیخ فرماتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بھی یہ جانتا ہے اچھے طریقے سے کہ یہی کلمہ جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، یہ کلمہ اسلام ہے، اسی کو بگاڑ دوں، اس کے معنی کو بگاڑ دوں، اس کے ساتھ غلط حشر کریں، غلط سلوک کریں یہ لوگ اسلام کلمہ پڑھنے والے. تو ہمیں جو ہے چوکنا رہنا چاہیے. بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک تو کوئی رغبت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کلمے کو پڑھیں، اس کا کوئی اہتمام کریں، تو وہ ان کو اس طریقے سے صحیح راہ سے ہٹا دیتا ہے مختلف ہیلوں سے، اور اس قسم کے وسوسے ان کے پاس لے کر آتا ہے کہ پھر وہ دوسرے طریقے سے ذکر شروع کر دیتے ہیں، اللہ اللہ، یا پھر بعض اس سے بھی کم کر لیتے ہیں، ہو کہتے ہیں، یا اللہ ہو ملا کر کہہ رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ جو ہو ہے یا ہوا جو ہے یہ تو ضمیر ہے، یعنی وہ سے مراد ان کی اللہ تعالیٰ یا جو بھی ہے. تو صرف وہ کرنا، ذکر کرنا جو ہوا جو عربی میں ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو اور بعض اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، شرفاتے ہیں، وہ ذکر بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم دل سے ذکر کر رہے ہیں. یہ گوھر شاہی کے جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، دل بنا ہوتا ہے، اللہ سے لکھا ہوتا ہے، یہ کل بھی ذکر ہے ہمارے دل سے، یعنی ہم زبان نہیں ہلاتے، دل سے ہمارے اللہ اللہ نکل رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے باطل ہیں اور یہ شیطان ان کے ساتھ کھیلتا ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں شیطان نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ غافل کیا ہے، بہت کم ہی وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہی اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں جاننا چاہیے یہ اللہ کے ترازو اور میزان میں کتنا بھاری کلمہ ہے، یعنی وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ تو انہوں نے بس مسلمان ہوئے یا ساتھ سے پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اس کو پڑھتے رہنا، اس کا وہ خاص اہتمام نہیں کرتے. یہ بھی ایک کوتاہی ہے اور یہ بہت بھاری کلمہ ہے، جیسا کہ کتاب التوحید میں ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سارے آسمانوں کو جتنی بھی اس میں مخلوق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو کلمہ توحید اتنا عظیم ہے، اتنا بھاری ہے کہ ان تمام پر جو ہے بھاری ہو جائے گا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس تعلق سے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو بہت کم ہی اپنے دل میں حاضر رکھتے ہیں یا دل و دماغ میں، اور اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اپنی زبان پہ اس کا بار بار ذکر کرنا اس کو بہت کم لاتے ہیں، سوائے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. آگے فرماتے ہیں
وہی کلمۃ التقوی وہی العروۃ الوثقی، یہ آپ نے سن لیا. وہی التی جعلها ابراہیم باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، کہ یہی کلمہ تقوی ہے، یہی عروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے، اور یہی وہ بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام تھے، اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے اپنے پیچھے اپنی نسل میں باقی چھوڑا تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، اسے سمجھتے رہیں، اسے اپناتے رہیں. تو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الزخرف میں اننی براء مما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی اپنے باپ سے بھی کہہ دیا میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں جس کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا لا الہ الا اللہ کا معنی اس میں موجود ہے. اننی براء مما تعبدون، میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ کس کے برابر ہے؟ لا الہ کے برابر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، یہ کس کے برابر ہے؟ الا اللہ کے. تو اسی کلمہ توحید کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی جو ہے برقرار رکھی ہے، اور یہی کلمے کے ارکان ہیں. اور آگے فرمایا کہ کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اپنی ذریت میں اپنی اولاد میں اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے باقی چھوڑا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری اولاد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسانی نسل ہے وہ سارے کے سارے مشرک بن گئے، کافر بن گئے، کوئی بھی کلمہ توحید کو نہیں جانتا تھا، نہیں مانتا تھا. ایسا نہیں تھا. سارے کے سارے جو ہے شرک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی سارے کے سارے کفر میں مبتلا تھے، بلکہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو ایسے لوگ موجود رہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس دین پر قائم رہتے تھے اور اس کلمہ توحید کو مانتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ اسی کلمے کو لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں، لڑتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں. فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اگر وہ کہہ لیتے ہیں کلمہ توحید تو پھر وہ اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیں گے سوائے اسلام کا کوئی حق بنتا ہو، جیسے کسی کے اوپر حد نافذ ہوتی ہیں، اور باقی کے جو معاملات ہیں انسان کے عمل کے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے جو آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا تھا، اور اب وہ اپنے پیچھے نسل میں چھوڑ کر گئے تھے. تو آپ ہی کی نسل میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اسی کلمے کی جانب دعوت دیتے رہیں اور اسی کی خاطر جو ہے آپ جہاد بھی کریں، قتال بھی کریں. تو بہت ہی عظیم کلمہ ہے. اسی کے تعلق سے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ کر آئیں. اور واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے صحیح دین کی طرف لوٹ آئے جو پہلے شرک میں مبتلا تھے. تو آپ کی دعا بالکل برحق تھی کہ اللہ اس کلمے کو باقی رکھے تاکہ لوگ حق کی جانب رجوع کرتے رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کو دے کر بھیجا گیا، اسی کی دعوت دے کر بھیجا گیا، اسی کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے بھیجا گیا. بلکہ نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ہر رسول اور نبی کو یہی دعوت دے کر بھیجا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا جس نے یہی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس سے بچو. تو ہر نبی کی یہی دعوت ہے اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہاں پر بھی انہی دونوں معنوں کو جمع کیا گیا ہے. اس میں نفی بھی ہے، اس میں اثبات بھی ہے، یعنی ایک چیز کا انکار ہے، ایک چیز کا اقرار ہے. سورۃ الانبیاء میں بھی یہی بات ذکر کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی ہم نے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو میری ہی عبادت کرنا. ادھر بھی وہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اسی طرح فرمایا سورۃ النحل میں کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے فرشتوں کے ذریعے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، اور وہ وہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ لوگوں کو خبردار کر دو، بتاؤ، ڈرا دو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مجھ سے ہی ڈرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ تو ہر رسول کو لا الہ الا اللہ دے کر بھیجا گیا، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام ہے خصوصی طور پہ انہوں نے پیچھے یہ کلمہ چھوڑا اپنی نسل اور اولاد میں تا قیامت، اور آج تک جو ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت ہے، اولاد ہے، اس میں علم کے حساب سے، عمل کے حساب سے، اس کلمے کی پابندی کے حساب سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں توفیق کی۔ اگرچہ بہت سارے لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہمیشہ ایسے باقی رہتے ہیں جو اس کلمے توحید کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ تو آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ مَعْنَاهَا، کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف آپ زبان سے پڑھیں حالانکہ آپ اس کے معنی کو نہیں جانتے۔ ضروری ہے کہ آپ اس کے معنی کو جانیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں زبان سے اور اس کے معنی کو نہیں جانتے تو پھر اس کلمے کا جو عقیدہ اس میں ذکر ہوا ہے وہ دل سے آپ کہاں مانیں گے؟ آپ جانتے ہی نہیں تو مانیں گے کہاں سے؟ ایک چیز کا آپ کو علم نہیں ہو دنیا کے حساب سے تو آپ اس پہ کس طریقے سے عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو جاہل ہیں اس کے بارے میں، لا علم ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے معنی کو جانیں تاکہ آپ کا عقیدہ بنے اس کے مطابق، اور جو ہے جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی چیز آپ کے دل میں بھی ہو پورے طریقے سے، صرف زبان سے ادا نہ کیا گیا ہو۔ اگر صرف زبان سے ادا کریں گے، آپ اس کا معنی نہیں جانتے اور دل میں عقیدہ بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگرچہ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے صرف دل سے عقیدہ رکھیں اور زبان سے اقرار کریں، لیکن جو عمل اس کے اوپر کرنا چاہیے وہ آپ نہ کریں، اس کا تقاضا جو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اخلاص عملاً آپ اپنائیں، عملاً جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، تو جا کر آپ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہونی چاہیے، زبان سے ادا کرنا، اس کا علم رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ صرف جو ہے اس کو زبان سے رٹنے کا نام نہیں ہے۔ جبکہ ایک گمراہ فرقہ ہے جس کا نام مرجیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کوئی کہہ دے تو یہ کافی ہے، بھلے اس کا عقیدہ اس کے مطابق نہ ہو، بھلے وہ اس کے معنی کو جانتا ہو نہ ہو، بھلے وہ اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ تو ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے، ان کی آواز صحیح نہیں ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ زبان سے لا الہ الا اللہ یہ جو عربی کے لفظ ہیں اسی طریقے سے اس نے دیکھا دیکھی کسی کے پڑھ لیا تو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا، نہ اس کے تقاضے پہ عمل کرے، نہ کوئی عمل کرے، نہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، نہ روزے رکھے، نہ ہی جو گناہ کے کام ہیں، فواحش ہیں، کبیرہ گناہ ہے، زنا کاری ہے، چوری چکاری ہے اور شراب نوش کی کوئی چیز نہ چھوڑے، اسے کوئی پرواہی نہ ہو اسلام کی، اور پھر جو ہے وہ یہ امید لگائے کہ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دے گا۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس نے پڑھ لیا تو اس کو یہ فائدہ دے گا اس طریقے سے۔ تو یہ ایک مرجیہ فرقہ ہوتا ہے جو ان کا ایک گمراہ کن مذہب ہے، کیونکہ یہ جو ایمان ہے اس کے اندر سے وہ عمل کو الگ کر دیتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے کیا ثابت ہے کہ آپ کا عمل ایمان دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ساتھ ہیں۔ آپ عمل کرتے جائیں گے اچھے، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، آپ گناہ کرتے جائیں گے یا عمل چھوڑتے جائیں گے آپ کا ایمان کم ہوتا جائے گا۔ یہ آپس میں منسلک چیزیں ہیں، جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور وہ کچھ احادیث سے استدلال کرتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ مثلا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، ایسی حدیث ہے صحیح، لیکن وہ پوری حدیث بیان نہیں کرتے اور دوسری حدیثوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کے وضاحت بھی کیے ہیں اور اس کو مختلف احادیث سے اس کو مقید بھی کیا ہے، اور ایک حدیث دوسری حدیث کو واضح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام دوسرے کلام کی وضاحت کرتا ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان دوسرے فرمان کی تائید کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف ایک سائڈ کو لیتے ہیں، دوسری سائڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، پورے اسلام کو اور پوری بات کو نہیں لیتے، تو یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں، انہیں اہل ذیغ کہا گیا۔ اہل ذیغ کا مطلب ہے جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، جن کی نیت خراب ہوتی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں کہ جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اللہ کے فرمان میں سے بھی ایسی چیزیں لیتے ہیں، آدھی چیزیں لیتے ہیں نا سمجھی میں، جس سے وہ فتنہ مچاتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں فتنہ مچانے کے لیے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما عبد من دون اللہ. ادھر دیکھیں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں ہے, کہا جس نے کہا لا الہ الا اللہ پھر اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار بھی کیا. تو اس میں ایک شرط بیان کی ہے کہ انکار کرنا ہے آپ کو جس کے لیے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح دوسری جو اس حدیث سے وہ لوگ غافل ہیں, صرف وہی حدیث انہوں نے آدھی کر کے پڑھی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. اور دوسری حدیث عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو ہے اس میں ہے فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے کس شخص پہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا مگر ساتھ میں شرط ہے یبتغی بذلک وجہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے چہرے کے لیے اس نے یہ جو ہے کہا ہے لا الہ الا اللہ کا جو کلام جو کلمہ ہے اس کو جان کر اس نے پڑھا ہے. تو ادھر بھی یہ شرط بیان ہوئی ہے. لیکن جو صرف لا الہ الا اللہ کا ہے لیکن اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار نہ کرے اور اولیاء اور صالحین کو جو پکارتے ہیں مدد کے لیے, تو ایسے شخص کو لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چیزیں اپنی مرضی سے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق خبردار کرتا ہے, وہی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جس میں محکم آیات ہیں یعنی واضح آیات ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں سب کو. ہن ام الکتاب یہی اصل کتاب ہے. وأخر متشابہات, بعض ایسی بھی آیتیں ہیں جو ذرا متشابہ ہیں جو ہر ایک کے صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتی جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, جن کے دل میں کجروی ہوتی ہے ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ جو محکم آیتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو تو پرواہ نہیں کرتے, اس کو چھیڑتے ہی نہیں, ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کچھ ہیں متشابہ ہیں اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں فتنہ مچانے کے لیے. حالانکہ اس میں سے صرف وہی چیز لیتے ہیں جو ان کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے ان کے مطابق, اور جو چیزیں ان کے کام کی نہیں ہوتی ان کے مطابق اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. پورے دین کو لینا چاہیے, پورے اسلام کو, پورے قرآن کو, پورے سنت کو لینا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن سے استدلال کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں تم نے قرآن سے استدلال نہیں کیا ہے, یعنی قرآن سے دلیل نہیں لائے ہو, قرآن نے تو ایسا ایسا کہا ہے, تو پھر تم دوسری بات جو قرآن میں ہی موجود ہے اس کو کیوں نہیں لیتے, جو سنت میں موجود ہے اس کو کیوں نہیں لیتے. جبکہ جو صحیح علم والے لوگ ہوتے ہیں, جو صحیح علماء ہوتے ہیں, اسی آیت میں آگے فرمایا ان کا ذکر کرتے ہوئے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جو علم میں مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا, وہ کہتے ہیں ہم جتنی بھی چیزیں سب پر ایمان لائے یہ ساری کی ساری ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں, متشابہ ہو, محکم ہو, قرآن ہو, سنت ہو, ان تمام پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو وہ تمام چیزوں کو لیتے ہیں اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی متشابہ ہیں تو اس کو بھی جو واضح آیتیں ہیں ان کی طرف لوٹاتے ہیں, ان کی روشنی میں سمجھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں قرآن سے, سنت سے اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں. لیکن جو صرف متشابہ لیتے ہیں, محکم کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ اہل سے جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے, جو بدعات پر لگتے ہیں, ان کا طریقہ ہے. تو انہوں نے حدیث میں سے کیا لیا صرف کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اسی پر انہوں نے اختصار کیا, یہیں پر رک گئے. دوسری جو واضح احادیث ہیں جو ابھی کچھ ہم نے ذکر کی اس کو وہ نہیں پڑھتے, نہیں لیتے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو ایک طالب علم جو ہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس بڑے اور عظیم قاعدے کو سمجھ لے اچھی طریقے سے, کیونکہ یہ دین کا اصل ہے, دین کی بنیاد ہے اور اس اسلامی ملت کی اساس ہے. کہ اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک آیت لے لیں, کوئی ایک حدیث لے لیں اپنے مطلب کی اور باقی چھوڑ دیں. اصل مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ پورے قرآن کو لیں, پوری سنت کو لیں. اسی طرح جو علماء کا کلام ہوتا ہے اس میں سے بھی لوگ اپنی مرضی کے چن لیتے ہیں اور آدھے چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ سارے کلام کو لیں, ان کی پوری بات کو لیں. اگر ایک جگہ ادھوری بات ہے اس سے آپ اپنا مطلب نکال رہے ہیں تو دوسری جگہ پوری طریقے سے کی ہوگی, دوسری کتاب میں کی ہوگی, دوسرے مقام پہ کی ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو لینا چاہیے, یہی کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے. تو بعض چیزیں بالکل ایسے کھلی بھی ہوتی ہیں مطلب, لیکن سنت میں آیات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو مقید کرتی ہیں, یعنی یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے ہے, اس طریقے سے. ایک طالب علم کو یہ بات جاننی چاہیے اور یہ قاعدہ ہمیشہ اپنے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے. لیکن جو لوگ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ وہی چیز لیتے ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق ہو, کتاب و سنت میں سے بھی اور اہل علم کے کلام میں سے بھی.
اور جو ان کی نقل بھی کرتے ہیں کسی چیز کو، عبارت کو، اس کو کاٹ پیٹ کے بیان کرتے ہیں شیخ ہمارے، اور باقی کلام کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے خلاف جاتا ہو یا جو وضاحت کرتا ہو. تو وہ ہر چیز میں سے جو متشابہ ہیں، ان کے مطلب کی چیزیں ہیں، وہی لے کر آتے ہیں. کتاب و سنت ہو یا پھر ان کے اہل علم کا جو ہے کلام ہو اس تعلق سے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بڑے علم والے ہیں، وہ اس چیز سے غافل ہیں جو ابھی شیخ نے ذکر کیے ہیں. یا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس طرح کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنی جہالت میں ایسا کرتے ہیں. لیکن آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان باتوں کو جانیں اچھے طریقے سے، تاکہ ایک طالب علم اچھی طریقے سے ان اصولوں کو اپنی جو ہے پلے باندھ لے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھا کرے. تو آگے شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کہ اگر کلمے کو پڑھ دینا کافی ہوتا تو منافقین تو کلمہ پڑھتے تھے، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود منافقین جو اصلی کافر لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ بے گزرے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جہنم کی بھی سب سے نچلی تہہ ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے. تو وہ بھی تو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کو فائدہ نہیں دیا جب وہ دل میں کفر رکھتے تھے، اس کے پر عمل نہیں کرتے تھے. تو شیخ فرماتے ہیں جو منافقین ہیں ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے. حالانکہ وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے جان بچانے کے لیے، کفر کو اپنے اندر چھپا کے رکھتے تھے. اور یہ منافقین کیسے آئے تھے؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو وہاں پر بہت سے صحابہ تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، تو اسلام کو بڑی قوت ملی تھی، اسلام کی شان و شوکت تھی. اور جو ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی ملی تھی، اللہ کی طرف سے نصرت ملی تھی. تو یہ جو عظیم واقعات ہوئے تھے اس کی خبریں جو ہیں مشرق و مغرب اور پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے پرانے ان کو شکست دے دی. اور حالانکہ قریش جو ہے وہ عرب کے سب سے یعنی تاج کہلاتے تھے، ان کے سب سے بڑے اور پہنچے ہوئے اور طاقتور، اور لوگ ان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ یہی سب سے بڑے ہیں. جب ان تک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست دے دی بدر میں، اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے، بڑے بڑے جو سرغنہ تھے، ان کو قتل کر دیا، تو پھر منافقوں کا وجود آیا. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو مدینہ میں ہیں، یہاں تو سارے صحابہ جانثار مہاجرین اور انصار موجود ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم کیا کریں، ہم تو پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہیلا، ایک سازش کرتے ہیں، ایک چال چلتے ہیں کہ اسلام کو ظاہر کریں گے. ہم نے بھی کلمہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، تاکہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہ سکیں اور اپنا جان اور مال بچا سکیں، ورنہ ہمیں قتل کر دیں گے، ہم سے جہاد کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کے حکم کے مطابق یہی حکم دیا تھا کہ جو لوگ سامنے کلمہ پڑھتے ہیں تو دل کا حال اللہ جانتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو ظاہر کے اوپر حکم لگاتے تھے، دلوں میں جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جو ہمارے سامنے اسلام کا اظہار کرے گا، آج بھی یہ حکم ہے، اگر آپ کے سامنے جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں آپ کو اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو مسلمان مانیں، جب تک دل کا تو ہمیں نہیں پتا. تو جو اسلام کو ظاہر کرے گا ہم قبول کریں گے، اس کا ظاہراً تو اسلام ہے، اگرچہ دل میں اس نے کچھ اور چھپا رکھا ہو. تو انہوں نے یہ چال چلی اور منافقین بنے. تو وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے ظاہری طور پہ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی سورۃ المنافقون میں، جو منافقوں کے ہی متعلق ایک پوری سورت ہے قرآن مجید میں، کہ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافقین آئے تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین آ کے کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں اپنی بات میں، سامنے کہہ رہے ہیں دل سے نہیں مانتے. وجہ کیا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. قسم سے ہم یہ رکھتے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں، صرف بچاؤ کے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو، تاکہ جس سے وہ مسلمانوں سے بچ سکیں. اسلام میں منافقین اس طرح داخل ہوئے تھے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی قوت دیکھی تو پھر جو ہے انہوں نے ظاہر اسلام کیا، اندر کفر چھپا کے رکھا، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا اس کی کیا سزا دی، اس کا کیا بدلہ دیا کہ وہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں مشرکین سے بھی نیچے ان کو پہنچا دیا. تم اپنے باطن میں جو چیزیں چھپاتے ہو سب سے باطن اور نیچی تہہ میں چلے جاؤ. جو بتوں کی پوجا کرتے تھے بت پرست، ان سے بھی نیچے ان کو پھینک دیا، اور ملحد جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے ان سے بھی نیچے ان کو پھینک دیا، تمام کافروں سے.
کیونکہ ان کا جرم بہت عظیم ہے. یہ مومنوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے گمان میں. سورۃ البقرہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور جو ایمان لائے ان کو، لیکن حقیقت کیا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ تو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، لیکن ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے. تو منافق کیا کرتا ہے؟ زبان سے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی سب سے نچلی تہ ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے صرف زبان سے اس کو کہنا فائدہ نہیں دے رہا؟ تو ہماری اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف زبان سے کہنا فائدہ نہیں دیتا جب تک معنی کو سمجھ کر اس کے اوپر ایمان نہ لایا جائے. منافقوں کو آپ دیکھ لیں جہنم کی سب سے نچلی تہ ہے. تو یہ ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو زبان سے ادا بھی کرنا چاہیے، دل سے عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں شیخ کہ مع قونہم یصلون ویتصدقون، کہ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی نکلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض جو منافقین ہیں وہ جہاد کے لیے بھی نکل آیا کرتے تھے، مسلمانوں کی طرف لڑنے کے لیے ظاہراً، لیکن ان کے دل میں کیا چھپا ہوتا تھا؟ نفاق چھپا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن ان کو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا یہ کلمہ. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. لیکن اصل مراد کیا ہے کلمے سے؟ کہ آپ اس کے علم رکھیں دل سے اور محبت بھی کریں اس سے، اور جو اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں جو توحید والے مسلمان ہیں ان سے بھی محبت کریں، اور جو اس کلمے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے جو مخالف چیز ہے شرک، اس سے آپ نفرت رکھیں، اور جو شرک کرتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ دشمنی اور نفرت رکھیں. تب آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ بھی جو ہے ظاہراً نماز پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، جہاد کے لیے بھی نکلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہراً، لیکن اس چیز میں ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. لا الہ الا اللہ سے مراد ہے زبان سے آپ ادا کریں، دل سے آپ اس کا عقیدہ رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. ساتھ ہی ساتھ جو اہل توحید ہیں آپ ان سے موالات یعنی محبت رکھیں، اور جو اہل توحید کی مخالفت یعنی جو شرک کرنے والے مشرکین ہیں ان سے آپ اللہ کی رضا کے لیے نفرت رکھیں. تو یہ عقیدہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اور یہی اس کلمے کا بھی تقاضا ہے. کلمے کی جو شرائط ہیں وہ 7 شرائط ہیں جنہیں بعض علماء نے ایک نظم کی شکل میں بھی پیش کیا ہے، اور ہمارے پاس اس سے متعلق ایک کتاب بھی ہے جو ہم نے بھی دی ہے ساتھی کو، جو لینا چاہے وہ لے بھی سکتے ہیں، کہ جس میں کلمہ توحید کی شرائط ذکر کی گئی ہیں، اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل وہاں پر ذکر کی گئی ہے. تو اس کی شرائط ہیں علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد والقبول لها. علم ہونا چاہیے اس کلمے کا، یقین ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کو مکمل طریقے سے تسلیم کیا ہو اور اس کو قبول کیا ہو اور اس کے مطابق انسان نے عمل کیا ہو. اور بعض علماء نے جیسا کہ شیخ سعد بن عتیق رحمہ اللہ نے ایک 8ویں شرط کا بھی اس میں اضافہ کر کے کہا وزید ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاشیاء قد الها. 8ویں چیز یہ بھی اس میں شمار کرنے کہ جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس کا بھی آپ انکار کریں. تو یہ شرائط ہیں، صرف زبان سے پڑھ دینا کافی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میں تیزی سے نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، سوالات پوچھنے چاہیے، بیچ میں سوال لگا. ابھی جو ہے میں نے جتنا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اس میں کیا کیا 3 چیزیں خصوصی ذکر کی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ساتھ ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ کے، تب جا کر آپ کا ایمان صحیح ہوگا. وہ کوئی ساتھی بتائیں مجھ کو. زبان سے اقرار کرنا، عمل کرنا، ہاں، اور دل سے عقیدہ رکھنا. یہ اور جو صرف زبان سے پڑھے اس کا علم نہ رکھتا ہو اسے یہ فائدہ پہنچائے گا، اور جو علم رکھتا ہو لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہو تو وہ اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. ایسی کوئی مثال آپ کے ذہن میں کہ اس میں لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ بھی رہا ہو اور اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہو چیز؟ کوئی ایک مثال آپ کے ذہن میں ہے؟
منافقین ہیں سب سے بڑی مثال اس کی. الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے دو ارکان ہیں, ایک نفی ہے اور ایک بات ہے. ایک چیز کا انکار کیا گیا ہے, کس چیز کا انکار ہے لا الہ الا اللہ, اور کس چیز کا اقرار ہے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف نفی کریں اور اقرار نہ کریں, اور اقرار کریں اور نفی نہ کریں. ان دونوں کو آپ جمع کرنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا, جس نے لا الہ الا اللہ کا اخلاص کے ساتھ, اور ایک روایت میں خالصا من قلبی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ, اور ایک روایت میں صادقا من قلبی اپنے دل کی سچائی کے ساتھ, اور ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ وکفى بما يعبد من دون اللہ, لا الہ الا اللہ کہا اور جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا. اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں جتنی احادیث ذکر ہوئی ہیں اس میں اسی کی قید ذکر ہوئی ہے کہ یہ شرط ہے اس کی سوا قبول نہیں ہے کہ دل کی سچائی سے پڑھا گیا ہو, جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اس کا انکار کیا گیا ہو. دل کی سچائی سے نہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں, وہ بھی زبان سے کہا کرتے تھے. اور جو اللہ کی لا الہ الا اللہ پڑھے پھر بھی اگر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں شیخ فرماتے ہیں جس طرح قبر پرست لوگ ہیں جو قبروں کی اور مردوں کی اور فوت شدگان کی عبادت کرتے ہیں, مردوں کو پکارتے ہیں, ان سے فریادیں کرتے ہیں, ان سے داد رسی کرتے ہیں, ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کہ یہی جو ہے حاجت روا ہیں, مشکل کشاں ہیں, داتا ہیں, سب کچھ دینے والے ہیں, وہ سے اور سب کچھ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دیتے ہیں اور عبادات ان کے لیے ادا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ کے اپنے شہر میں بھی جو ہے آج ہی میلے ویلے لگے ہوئے ہیں اس قسم کے لوگ تو کتنا لا الہ الا اللہ پڑھیں اور پھر بھی جو شرک کرتے رہے انہیں یہ فائدہ نہیں دے گا. لیکن ہمارے یہاں کثرت سے جہالت پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں ان کو جو ہے صحیح دینی تعلیمات اور توحید بتانی چاہیے, بجائے جو ہے ان کے جو ہے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے. انسان کو چاہیے کہ ان کو صحیح دینی تعلیم دے, ان کو حکمت سے دین کی جانب بلائے تاکہ وہ شرک کو چھوڑیں اور توحید کی جانب آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرک سے بچائے. آگے فرماتے ہیں الی غیر ذلک من الاحادیث الدالہ علی جہالۃ اکثر الناس بهذه الشہادہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو اس شہادت, اس کلمے کو پڑھنے والے بہت سارے لوگوں کی جہالت کو واضح کرتی ہے. جو جاہل ہیں اس کے معنی کو نہیں سمجھتے, اس کی شرط کو نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ادا کر دیا کافی ہے. بہت سارے علماء شیخ فرماتے ہیں جو علماء کہلاتے ہیں, بڑے دستار اور جبے کبے پہن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے اس کے جو ہے معنی کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتے. حالانکہ وہ فقہ میں بڑے عالم ہوتے ہیں, فلانا فقیر مفتی صاحب ہیں علاقے گئے, لیکن وہ یہی قبر پرستی اور شرکیات میں لگے ہیں. وہ فلانا جو ہے نحو کے یعنی عربی لغت کے عالم ہیں, حدیث کے بڑے عالم ہیں, لیکن توحید کی کوئی توجہ نہیں دیتے توحید کے اوپر. اس کو کوئی علم ہی نہیں مانتے بہت سارے لوگ, یعنی کیا توحید پڑھا رہے ہو, ان کو کلمہ پڑھتے ہیں, یہ بھی کوئی علم ہے تم ہمیں بتا رہے ہو, دوسری چیزیں پڑھاؤ. یا پھر وہ عقیدہ اگر سیکھتے ہیں تو بعض گمراہ لوگوں کا اشاعرہ یا علماء الکلام جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو صرف ربوبیت تک رکھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے, اکیلا ہے, خالق ہے, باقی عبادت والی چیز پر آتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے لوگ شرک میں پڑے رہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے, لا خالق الا اللہ. آپ پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, سوچیں یا بتائیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے. اللہ کی یہ اس کا معنی نہیں ہے, وہ تو ہے اللہ تعالیٰ خالق مالک. تو وہ اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں لا يقدر على الاختراع الا اللہ, بنانے پیدا کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں سوائے اللہ کے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں, حالانکہ کیا یہ اس کا معنی ہے, یہ اس کا معنی نہیں ہے. تو وہ توحید ربوبیت جو ہے یعنی اللہ کو رب ماننا, اس سے تفسیر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی. توحید ربوبیت سے آگے ہی نہیں بڑھتے, توحید الوہیت یعنی عبادت کی طرف آتے ہی نہیں, جو کہ اصل مطلوب ہے لا الہ الا اللہ کا. یہ جو متکلمین لوگ ہوتے ہیں جو فلسفہ وغیرہ پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں بھی بہت سارے مدارس میں اسی طریقے سے جو ہے عقیدے کا علم سکھایا جاتا ہے. آپ ان کی چیزیں پڑھیں, شیخ فرماتے ہیں سارے بحث موبائل سے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آڈیٹوریم میں, تالیاں بج رہی ہوتی ہیں. وہ ثابت کیا کرتے ہیں گھما کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو, کہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کا وجود ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیا اللہ تعالیٰ میں بھی کسی کو شک ہے یعنی خالق کے بارے میں؟ بہت کم ہی لوگ رہتے ہیں جو خالق کو نہیں مانتے, اکثر لوگ مان کر پھر شرک کرتے ہیں. وہ مایؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون, قرآن میں بھی ہے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر پھر شرک کرتے ہیں. اللہ کو جو مانتا ہے پھر اس کے ساتھ کسی کو جوڑتا ہے اسی کو تو شرک کہتے ہیں. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ تو ملحد ہے اور کافر ہے.
تو یہ بات تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، زندگی موت کا مالک ہے، محیی ممیت ہے، آخر تک جتنی بھی صفات ہیں رب ہونے کی وہی ذکر کرتے ہیں، عبادت کا ذکر ہی نہیں کرتے، کبھی بھی وہ الوہیت کی طرف نہیں آتے، لا الہ الا اللہ کا جو اصل معنی ہے۔ تو وہ جب یہ کہتے ہیں تو مشرکین کا جو عقیدہ ہے اس سے کہاں آگے بڑھے، وہی مشرکین والے عقیدے تک ہیں آپ جو ابو جہل والوں کے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں یونس میں قل من یرزقکم من السماء والارض، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان مشرکوں سے پوچھو، ابو جہل سے اور دوسروں سے، کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تو مشرکین کہتے تھے کہ آگے مزید چیزیں پوچھی، ام من یملک السمع والابصار، اور کون تمہاری سماعت اور بصارت کا، سننے کا اور دیکھنے کی جو تمہاری طاقت ہے اس کا کون مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون جو ہے مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام امور کو کون چلاتا ہے، کائنات کو کون چلا رہا ہے، دنیا کو کون چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ یہ تو سب اللہ، فوراً کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اس میں کوئی ان کو شک شبہ ہی نہیں ہے، جھٹ کہیں گے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہونا مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اس کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے تھے۔ سورۃ یونس میں ہی فرمایا کہ وہ کرتے کیا تھے، اسی صورت میں دیکھیں آپ کے سامنے اقرار کیا انہوں نے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ساری چیزوں کا وہ مالک ہے، تو وہ کرتے کیا تھے، اسی صورت میں انہوں نے اقرار کیا مشرکین نے، اللہ نے ان کا عقیدہ ذکر کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں، لیکن کہتے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے پیارے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری عرضیاں پہنچاتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ رزق دیتے ہیں خود سے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا وسیلہ ہے، ہمارے شفعاء ہیں، ہمارا واسطہ ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، شیخ فرماتے ہیں آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں پر یہی معاملہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں غلط ملت ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اس کی وجہ سے، اسی تلبیس کی وجہ سے۔ تلبیس کا مطلب ہوتا ہے حق بات کے اوپر باطل کو لپیٹ کر اس طرح گھما کے پیش کرنا، سامنے والے کو سمجھ میں نہ، لوگوں کو اسی طریقے سے جو ہے شرک میں لگایا جاتا ہے شیطان کی طرف سے، گمراہ کرنے والے لوگوں کی طرف سے، کہ جو توحید خالص کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتا ہے، اس کو الٹا وہ گمراہ کہتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، یہ تو سب کو کافر کہتا ہے، یہ اس طریقے سے اس سے متنفر کرتے ہیں لوگوں کو، وہ وہابی ہو گئے جس طرح لوگ کہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات سے ہم لوگ بری ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے کافر کرا دیں، ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم تو اسی چیز کو کفر کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کفر اور شرک کہا ہے، اپنی طرف سے تو یہ بات نہیں کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اگر شرک یا کفر میں مبتلا ہیں آپ وہ کام چھوڑ دیں، کسی مسلمان کو کافر کرا دینا یہ تو بہت ہی غلط کام ہے، اور ہم اس پہ نہیں جو ہے عمل کرتے، بلکہ ہم تو لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ یہ پیچھے کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے اتفاقاً فتنہ تکفیر، جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اس تعلق سے ہم نے جو ہے کتاب ترجمہ بھی کی ہے کہ یہ گمراہ لوگوں کو کام ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ، یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ جو کلمہ ہے اس میں نفی بھی ہے اور اس میں اثبات بھی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا تو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیں جو کلمہ توحید ہے اس میں نفی بھی کی گئی ہے، اثبات بھی کیا گیا ہے۔ اس کلمے کے دو رکن ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی کافی نہیں، اثبات کے بغیر، اثبات کافی نہیں، نفی کے بغیر دونوں ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت آپ لوگ یاد رکھیں، آیت الکرسی کے بعد یہ آیت ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، مختصر سی آیت ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، تو یہ دو رکن ہو گئے۔ یکفر بالطاغوت اگر کوئی صرف کرے تو کیا وہ کافی ہے؟ کافی نہیں ہے۔ اور یؤمن باللہ کرے، یکفر بالطاغوت نہ کرے تو وہ کافی ہے؟ وہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو ساتھ جمع کرنا ضروری ہے کہ نفی الالہیت عما سوى اللہ من المرسلین حتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن الملائکۃ حتی جبریل علیہ السلام فضلا عن غیرہما من الانبیاء والصالحین واثباتها للہ عز وجل، کہ آپ کو کس چیز کی نفی کرنی ہے؟ اللہ کے سوا ہر ایک کی الوہیت کی، کہ وہ معبود ہے، اس کی نفی کرنی ہے،
یہاں تک کہ رسولوں سے بھی کہ کوئی رسول بھی معبود نہیں ہے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ افضل اور خاتم الانبیاء المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہو، تو رسول ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک نہیں کر سکتے جو اتنی برگزیدہ اتنی پاک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے فوجدار، یہاں تک کہ ان میں سے جو سب سے افضل کون سے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھی اللہ کا شریک نہیں کر سکتے۔ ان تمام کی الوہیت کی نفی کرنا ہے لا الہ الا اللہ میں، تو جو ان سے کم تر ہیں انبیاء اور صالحین وہ تو بالاولا ان کو نہیں شریک کرنا چاہیے، جب ان کو نہیں کر سکتے تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ثابت کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے الوہیت کو ثابت کرنا ہے، تو یہ نفی اور اثبات ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو، چاہے سب سے زیادہ نیکوکار پرہیزگار ہو، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور بہتر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہی کیوں نہ ہو، اور تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، چاہے وہی کیوں نہ ہو، اور ان کے علاوہ کوئی بھی انسانوں میں سے یا کسی بھی مخلوق میں سے آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ جبرائیل علیہ السلام کی کر سکتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر سکتے ہیں۔ جو یہ کرے گا اگرچہ وہ جن ہستیوں کو شریک کر رہا ہے وہ تو بہت ہی پاک ہستیاں ہیں، لیکن ایسا کرنے والا شخص کیا بنے گا؟ مشرک بنے گا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات سے راضی نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، نہ فرشتوں میں سے، نہ نبیوں میں سے، نہ صالحین میں سے، نہ درختوں میں سے، نہ پہاڑوں میں سے، نہ شجر و حجر، کسی چیز میں سے بھی۔ چنانچہ فرمایا سورۃ الکہف میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، احدن کیا ہے؟ عام لفظ ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں فلاں کو شریک نہ کرو، فلاں کو شریک نہ کرو، تو احدن اتنا عام لفظ ہے، اور یہی تو کمال ہے توحید کا، شرک کی نفی کا ہے کہ کسی کو بھی نہیں، کوئی بھی ہو جو بھی تمہارے تصور میں آ سکتا ہے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں احدن کسی کو بھی شریک نہ کرو، یہ عام ہے بالکل۔ اسی طرح فرمایا سورۃ النساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شیئن بھی عام ہے، کوئی بھی چیز، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کوئی نام نہیں لیا ہے یہاں پر، شیئن کسی بھی چیز کو، کوئی بھی مخلوق ہو شرک نہ کرو، تو یہ بالکل عام نفی کی گئی ہے۔ تو اگر نفی اس طریقے سے ذکر کی جاتی ہے عربی میں نکرہ کے ساتھ في سیاق النفی، تو وہ ہر چیز کو عام ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اذا فهمت ذلك فتأمل الالوهیۃ التي اثبتها الله تعالی لنفسه، جب یہ بات آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی تو پھر اس الوہیت کو جان لیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں، وَنَفَاهَا عَنْ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَجِبْرِيلَ وَغَيْرِهِمَا أَن يَكُونَ لَهُم مِّنْهَا مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اس کی نفی کس سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تمام مخلوق سے، جن میں شامل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام، ان کے علاوہ تمام لوگ ایک ذرے بھر کی بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت یا عبادت کے لائق ہونے میں شریک نہیں ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر آگے جو ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے شیخ مختلف لوگ جو کلمے کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، کلمے کا ایک صحیح معنی ہے جو ہم ذکر کریں گے، اور کلمے کے بہت سارے مختلف گمراہ فرقے یا لوگ جو ہیں غلط معنی بیان کرتے ہیں، وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید اور کلمہ توحید کو صحیح طور پر سمجھنے ہیں، دل سے ماننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور جیسے منافی چیزیں، شرک، کفر، بدعات، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔